سورۃ المؤمنون قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 74 ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں میں ہوتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کا ذکر، قیامت کا ذکر، موت کا ذکر، جہنم جنت کا ذکر، قرآن سچی کتاب ہے اس کا ذکر ہے، توحید و رسالت کا بیان ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 118 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں یوں سمجھیے کہ 17 پاروں میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس سورہ مبارکہ میں اس کا خلاصہ دوبارہ دہرایا گیا تاکہ ان اہم باتوں کو ہم دہرا کر اپنے دل میں وہ باتیں راسخ کر لیں اور آخرت کی تیاری کی طرف راغب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یہ ابتدائی آیتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں کامیاب مومنوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب مومن بنا دے۔ قد افلح المؤمنون، بے شک وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، یعنی جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ ظاہری اور باطنی آداب کے مطابق وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ خاشعون میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خوف الہی کا ان پر غلبہ ہوتا ہے اور جسم کانپ رہا ہوتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جو فضول اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ عن اللغو، لغو اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ کوئی دینی فائدہ ہو۔ اب چاہے وہ نظر ہو، چاہے وہ سننا ہو، چاہے وہ زبان سے کہنا ہو، یعنی نیک بندے اپنی آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھتے جس کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ زبان سے فضول کلام نہیں نکالتے۔ آپ سوچیں کہ جب کامیاب مومن فضول باتوں سے بچ رہے ہیں تو حرام سے تو بچتے ہی ہوں گے۔ لغو ان باتوں کو اور ان کاموں کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے مگر اس کے کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لغو ان کاموں کو کہتے ہیں جن کے کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے مگر کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو مومن ایسے کاموں سے بچتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جو شخص دن رات گناہوں میں پڑا رہے اور اپنے آپ کو مومن کامل سمجھے تو یقیناً وہ نادان ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کامیاب ہونے والے فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، ان چیزوں سے وہ بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی زوجہ یا اپنی کنیزوں سے شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنا حق حاصل کرتے ہیں، ان کے حق کو ادا کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ بے حیائی سے بچنے والے ہیں۔ صرف مومن کے لیے جو کنیزیں حلال ہیں یا جو بیوی حلال ہے
اس کے علاوہ وہ کسی اور کی طرف اپنی نگاہیں نہیں اٹھاتے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، پس بے شک یہ لوگ اس بارے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے۔ معنی یہ ہے کہ اگر وہ نکاح کرتے ہیں اور نکاح کے بعد وہ ان تمام معاملات کو حاصل کرتے ہیں تو جو جائز طریقے سے حاصل کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ برائی کی جا رہی ہے جو ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ، تو جو کوئی ان کے علاوہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی جائز طریقے کے علاوہ ناجائز طریقہ اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، گناہ گار ہیں۔ شریعت نے نکاح کی اجازت دی، ایک نکاح وہ کرے، 2 نکاح کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، مگر حرام سے اپنی نگاہوں کو بچائے، گندے خیالات سے اپنے ذہن و دماغ کو محفوظ رکھے۔ آج نعوذ باللہ من ذالک معاشرہ اس قدر بگڑ گیا کہ ناجائز رسومات ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے نوجوان نکاح نہیں کرتے کہ دھوم دھام سے شادی کی جائے گی، لیکن حرام و ناجائز وہ کاموں میں ملوث ہیں، بد نگاہی کرتے ہیں، تو جو حرام ہے اس سے بچا جائے۔ شریعت نے جو جائز کام جس کی اجازت دی ہے اس کے کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے کا جہاں تک تعلق ہے تو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں جو جائز ہیں، اگر کوئی جائز کھانے پینے کی چیزیں استعمال کرتا ہے اور زیادہ استعمال کرتا ہے جو اس کی صحت کے لیے مضر بھی نہیں ہے، اگر وہ جائز حد میں رہ کر یہ کھانا پینا یہ معاملہ کرتا ہے اسے کوئی ملامت نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز ہے حرام سے بچا جائے۔ آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں، مگر سب سے اہم چیز ہے ہم اہمیت اس چیز کو دیں کہ حرام سے بچیں۔ ہمارے یہاں پر بعض ایسے بھی نادان لوگ ہیں کہ اچھا لباس پہننے کو برا سمجھتے ہیں، اچھی رہائش اختیار کرنے کو برا سمجھتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو سب سے اہم چیز اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، گناہوں سے بچنا ہے، جائز طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر جو جائز چیزیں ہیں وہ حاصل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جائز طریقے اختیار کرنے میں کسی کی ملامت کرنے کا بھی کوئی افسوس ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ والذین هم لأماناتهم، اور وہ لوگ کامیاب مومن ہیں جو اپنی امانتوں وعہدہم راعون، اپنے عہد کی وہ پابندی کرتے ہیں، جو امانتیں ادا کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور عہد کے پابند ہیں، وہ بھی کامیاب مومن ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ کامیاب مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کامیاب مومنین کی صفات میں شروع میں بھی نماز کا ذکر ہے، آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ نماز سب سے اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں درست نمازیں ادا کریں اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو وقت دیں، نماز جلدی جلدی ادا نہ کریں بلکہ سکون سے اطمینان سے ادا کریں، تو انشاءاللہ نماز کی برکت سے بے شمار برائیاں دور ہو جائیں گی۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات کا حامل بنا دے اور ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سلالہ منتخب، چنی ہوئی،
ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا دیا، فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھہرنے کی جگہ، یعنی ماں کے رحم میں. ثم پھر خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا، یعنی پانی کی بے وقت بوند کو، ایک قطرے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا. علقہ جمع ہوا خون، جو ماں کے پیٹ میں 40 دن کے بعد اس کی یہ حالت ہوتی ہے. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت بنا دیا، گوشت کا لوتھڑا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بنا دیا. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اسے دوسرے انداز میں پیدا فرمایا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، اس پر گوشت چڑھ گیا، اس کی شکل بن گئی، اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ اس کے اندر روح پھونک دی گئی. اب وہ دنیا کے اندر آیا وہ بچہ جو سوچنے، سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیتیں رکھتا ہے، جس کے اندر عقل و شعور دیا گیا، کچھ نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیے، جس سے دیکھ کر اور سن کر وہ بہت ساری چیزیں سیکھ گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بہت برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے. پھر تم دنیا میں رہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مر جاؤ گے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے. تو دنیا کے اندر آئے، ایک دن سب کو مرنا ہے. جس رب نے اس قدر نعمتیں دیں، بندے کو چاہیے کہ اسی رب کی فرما برداری کرے اور ایسی زندگی گزارے کہ موت اس کے لیے تحفہ بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، یعنی 7 آسمان بنائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا بنایا اور وہ اس وقت کس حالت میں ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی کی مخصوص مقدار کو نازل کیا. بقدر، ایک مخصوص اندازے اور ایک مخصوص مقدار پر پانی نازل کیا. تو ہم دیکھیں کہ بارش کے موسم میں بارش برستی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر برستی ہے، پھر رک جاتی ہے. اس طرح 1 مہینے 1.5 مہینے تک بارش برستی ہے. جو بارش 1.5 مہینے میں برسی ہے، اگر وہ ساری ایک دن آ جائے تو سیلاب آ جائے. ایک مخصوص اندازے پر اور ایک مخصوص مقدار سے تھوڑا تھوڑا نازل کیا جاتا ہے. 2-3 گھنٹے مسلسل آتی ہے، پھر رک جاتی ہے. 4-5 گھنٹے مسلسل آتی ہے، پھر رک جاتی ہے. اگر یک دم 1.5 مہینے کی بارش ایک ہی دن نازل ہو جائے تو پھر طوفان آئے یا سیلاب آئے یا ہماری زندگی کئی دنوں تک معطل ہو جائے. پھر یہ 1.5 مہینے کی بات ہم کر رہے ہیں. اگر 10 سال یا 15 سال کی بارش ایک ساتھ ایک ہی دن میں نازل ہو جائے تو سب ہلاک ہو جائیں. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرایا. یہ پانی زمین اسے جذب کر لیتی ہے اور یہ پانی زمین میں موجود رہتا ہے. ہم کنویں کے ذریعے، بورنگ کے ذریعے اس کو نکالتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر مسلسل بارشیں نہ ہوں کئی سالوں تک تو پھر کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ کنووں میں پانی جو آتا ہے یہ بارشوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو زمین کے اندر اسٹور ہو جاتا ہے.
اب بارش تو 24 گھنٹے تو آتی نہیں ہے، بارش آئی اور بارش اس کے بعد ختم ہو گئی۔ اب جو زمین کے اندر پانی اسٹور ہے یا زمین کے اوپر پانی ہے، جو نہر کی صورت میں ہے، دریا کی صورت میں ہے یا تالاب کی صورت میں ہے، وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس پانی کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ ہم چاہیں تو ایسی گرمی پڑے کہ زمین کا پانی بھی خشک ہو جائے اور زمین کے اوپر جو دریا ہے وہ بھی خشک ہو جائے۔ کیا تم اس نعمت پر شکر نہیں کرتے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے تمہارے لیے اس پانی سے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے۔ کھجور اور انگور کا ذکر کیوں ہے؟ ہم اس سے پہلے سن چکے کہ اس زمانے میں سب سے آسان طریقہ پھل اسٹور کرنے کے لیے کھجور اور انگور میں سب سے آسان طریقہ تھا۔ یہ کھجور اور انگور کئی سالوں تک خراب نہیں ہوتے تھے، تو فرمایا کھجور اور انگور کے باغات ہم نے پیدا کیے۔ پانی کو ذرا چکھ کر دیکھو، اس میں نہ کھجور کا ذائقہ ہے نہ انگور کا ذائقہ ہے۔ زمین کی مٹی کو اٹھا کر چکھ کر دیکھو، اس میں بھی وہ مٹھاس نہیں ہے، مگر اللہ تعالی نے جس پھل میں جیسی مٹھاس کو پیدا کرنا چاہا پیدا فرما دیا۔ لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، تمہارے لیے اس زمین میں اور بھی کئی پھل ہیں۔ ومنہا تأکلون، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے تم کھاتے ہو، جڑی بوٹیاں ہیں، اناج ہے، پھل ہے، کھیتی ہے۔ اس کے علاوہ ان پھلوں سے، کھیتیوں سے جو مویشی پروان چڑھتے ہیں ان کے گوشت کو تم کھاتے ہو، ان کے دودھ کو پیتے ہو۔ پھر ان مویشیوں سے جو چمڑا حاصل ہوتا ہے اس سے کئی چمڑے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، اس کی ہڈیوں سے چیزیں بنتی ہیں، اس کے دودھ سے کتنی اور کھانے کی چیزیں بنتی ہیں۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، یعنی زیتون کا درخت، جس کا اصل جو مرکز ہے وہ طور سینا ہے، اور اب یہ مختلف ممالک میں پایا جاتا ہے۔ زیتون کا درخت وہ درخت ہے جس کی عمر تقریباً 1000 سال کی ہوتی ہے۔ یہ درخت کا پھل، اس کا تیل، ہر لحاظ سے یہ صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، بلکہ اب تو سائنسدان اس پر ریسرچ کر چکے اور وہ کہتے ہیں جو زیتون کا تیل کھانے میں اور دیگر چیزوں میں استعمال کرنے کے عادی ہوں گے ان پر بڑھاپا بھی جلدی نہیں آئے گا اور وہ بے شمار بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ بہت آسان ہے۔ عرب لوگ اس طرح اس تیل کو استعمال کرتے ہیں کہ عربوں میں ایک چیز بڑی پیاری ہے کہ وہ ہر چیز کو ابلا ہوا پکاتے ہیں، یعنی اگر چاول ہے یا گوشت ہے تو اس کو ابال لیتے ہیں، اس میں تیل استعمال نہیں کرتے۔ پھر جب وہ ابلی ہوئی چیز کو جب وہ کھاتے ہیں تو اوپر سے زیتون کا تیل ملاتے جاتے ہیں اور اسے کھاتے جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل یہ دل کے امراض کو دور کرتا ہے اور بلڈ پریشر اور اس طرح کے امراض کو پیدا وہ نہیں کرتا، مگر چونکہ یہ تیل بہت گرم ہوتا ہے تو اس کا استعمال ہو جیسے دن کے اندر 1 یا 2 چمچ استعمال کی جائیں، کہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی تھی کہ جو دن میں 2 چمچ یا 4 چمچ زیتون کا تیل استعمال کرنے کا عادی ہوگا وہ کینسر سے محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت سمجھ کر اس تیل کو ضرور استعمال کریں۔ زیتون پھل کی صورت میں بھی آتا ہے، مگر چونکہ ہماری عادت نہیں ہے اس لیے ابتدا میں اس کا استعمال بہت کم ہونا چاہیے، آدھی چمچ یا آدھی چمچ سے بھی کم پورے دن میں استعمال کریں۔ اور ضمن یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم جو کھانا پکاتے ہیں کاش ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہم کھانوں میں مرچیاں اور تیل اور گھی کا استعمال کم کریں۔ عرب لوگ اور دنیا کے دیگر ممالک کے لوگ مرچیاں اور تیل اور گھی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، یہ پاکستانیوں کی عادت بہت زیادہ ہے۔
اس میں صحت کے لیے انتہائی نقصان ہے، تھوڑا بہت استعمال ہونا چاہیے۔ اگر ابلا ہوا کھائیں اور اوپر سے زیتون کا تیل استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی بے شمار امراض سے شفا بھی ملے گی اور انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ تنبت بالدہن، یہ تیل کو اگاتا ہے، دہن تیل کو کہتے ہیں، یعنی زیتون کا جو پھل ہے اس میں ایسی صلاحیتیں ہیں، اس کو نچوڑا جائے تو اس سے تیل نکلتا ہے۔ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور کھانے والوں کے لیے یہ سالن کو بھی اگاتا ہے، یعنی زیتون کا تیل سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی روٹی اور زیتون کے تیل سے بھی عرب لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اسے کھاتے تھے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، غور کرو تو قدرت کی نشانیاں ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں اس کے پیٹ میں سے دودھ پلاتے ہیں، گوشت، خون، گوبر، ان تین چیزوں کے علاوہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ہڈیاں ہیں، گوبر ہے، گوشت ہے، خون ہے، مگر رب العالمین کی قدرت انہی چیزوں کے درمیان سے اللہ تعالی جب چاہتا ہے جانور ہمیں دودھ عطا فرماتا ہے، اور وہ دودھ کیسا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ صحت ہے اور انسانی زندگی کی بقا ہے۔ دودھ کے بارے میں اس بات کو سمجھیے گا کہ فی زمانہ جو ہمارے لیے دودھ میں مضر اثرات ہیں، دودھ پینے سے بسا اوقات موشن ہو جاتے ہیں، بسا اوقات اور امراض ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ مصنوعی طریقہ ہے کہ آج ہر چیز میں مصنوعی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بھینسوں کو بھی ٹیکے لگائے جاتے ہیں جس سے وہ بہت زیادہ دودھ دیتی ہیں، اور جس چیز میں آپ مصنوعی طریقہ اختیار کریں گے اس کے مضر اثرات ضرور ہوں گے۔ تو ایسی بھینسیں یا ایسی گائے یا ایسی بکریاں جو جنگلات میں چرتی ہیں اور جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں، ان کا دودھ بہت سارے امراض کو دور کرنے والا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ اور بھی منافع ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر تم شکر ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ سے بڑی محبت فرماتے، اور آپ فرماتے ہیں جب دودھ پیش کیا جائے تو اسے منع مت کرو۔ اور اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ بھی مذکور ہے۔ آپ اکثر اوقات یعنی صرف دودھ پی لیتے اور اسے ہی کھانا قرار دیتے، یعنی کھانے کا وقت ہے تو روٹی اور چاول وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بجائے بسا اوقات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دودھ پی لیتے اور کوئی چیز نہ کھاتے۔ دودھ پینے کا طریقہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مذکور ہے وہ اس طرح بھی ہے جیسے عام طور پر ہم دودھ پیتے ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا کہ آپ دودھ میں پانی ملا کر اسے پیتے، یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر پیتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرح ملا کر پینا یہ سنت مبارکہ ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر اگر پیا جائے تو اس پر زیادہ ثواب ہے اور زیادہ برکتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آگے ارشاد فرمایا